الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک اس کی ضد توحید ہے۔ جس طرح توحید تمام بھلائیوں اور نیکیوں کا سر چشمہ ہے، تمام نیکیوں کی اصل اصول ہے، اسی طرح شرک یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام معصیتوں کی جڑ ہے۔ یقیناً کسی معصیت کو شرک پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ جس طرح توحید کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ شرک فی الربوبیہ، شرک فی الالوہیہ، شرک فی الاسماء والصفات۔ شرک ناقابل معافی جرم کیوں ہے؟ اس جرم کو اللہ کیوں معاف نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ایک مشرک ایک حقیر، بے بس اور لاچار مخلوق کو رب العالمین کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ ایک بے بس مخلوق کا رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یا مخلوق کو خالق سے تشبیہ دیتا ہے، حالانکہ خالق اور مخلوق کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے توحید کی شہادت دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے، اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو ویسے ہی معاف کر دیں یا عذاب دے کر کے اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے۔ اس آیت کریمہ میں خوارج کا رد ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور ابدی جہنمی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ اسے چاہے تو معاف کر دے گا۔ یہ آیت اسی صورت میں پہلے بھی گزر چکی ہے، غالباً آیت نمبر 84 میں۔ فرق صرف یہ ہے، وہاں آیت کے خاتمے پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، یقیناً جس نے شرک کیا اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ لیکن یہاں آیت کے اختتام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اس فرق کی مفسرین نے وجہ یہ بیان کی ہے، پہلی آیت کے مخاطب
یہود تھے، جن کو بذریعہ تورات توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا سب کچھ معلوم تھا۔ اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ گویا اپنے عمل سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تورات کی تعلیم یہی ہے، حالانکہ یہ اللہ پر افتراء ہے۔ اسی لیے وہاں بتایا گیا یقیناً جس نے شرک کیا اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یقیناً جس نے شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اس آیت کے مخاطب جیسے میں نے کہا مشرکین مکہ ہے، جن کے پاس بظاہر کوئی کتاب نہیں تھی، جن کے پاس بظاہر کوئی پیغمبر نہیں تھا، لیکن توحید کے عقلی دلائل بالکل واضح تھے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرے، یقیناً یہ بے عقلوں والی بات ہے۔ اسی بنا پر اللہ نے یہاں فرمایا یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اور یہاں بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ سزا بقدر عمل ہونی چاہیے۔ مشرک اور کافر نے جو جرم کیا وہ محدود مدت کے اندر کیا تھا، تو اس کی سزا غیر محدود اور دائمی کیوں ہے؟ تو سزا بقدر جرم ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایک کافر جب کفر کرتا ہے، مشرک شرک کرتا ہے تو ایک محدود مدت کے اندر کرتا ہے لیکن سزا دائمی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ظلم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفر شرک کرنے والا چونکہ اپنے شرک اور کفر کو وہ جرم سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ نیکی سمجھتا ہے، اس لیے اس کا عزم ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس پر قائم رہے، چنانچہ وہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہتا ہے۔ تو اس بنا پر چونکہ اس کا ارادہ اس جرم پر دائمی طور پر قائم رہنے کا ہے، چنانچہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس لیے اس کے اس جرم کی سزا دائمی مقرر کی گئی ہے۔ یہ آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔